प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज का एक बहुत ही ख़ास जो मौजू है जिस पर हम जिक्र करने को हैं और वो है थैंक्स गिविंग, यानी खुदावन की शुक्रगुजारी करना, शुक्रगुजारी, और प्रेज जिसका मतलब है हमद करना, तारीफ करना, और वर्शिप जिसका मतलब है प्रस्तुत करना। और आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी हम क्यों करते हैं। एंड ये यहाँ पर मैं इसको अंग्रेज़ी में बोलना चाहूँगा। जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं, व्हेन वी गिव थैंक्स टू गॉड, we acknowledge God's goodness। जब हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं या शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदावंद की जो भलाई है, जो उसने भला रहम और तरस हम पर किया हुआ है, उसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। We acknowledge God's goodness when we are giving thanks to God। और यहाँ पर एक और भी बात मैं करता चलूँ कि जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो फिर इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम जिन जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है उसको भी एक्नॉलेज किया जाए, उसके लिए भी शुक्रगुजारी की जाए कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस भाई के लिए, इस बहन के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम इसके बारे में काफ़ी सारी बातें सीखेंगे कि क्या होता है। और प्रेज वी एक्नॉलेज गॉड्स ग्रेटनेस, कि जब हम प्रेज करते हैं, हमद करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, तो उसके वसीला से हम खुदावंद की जो अज़मत है, शान है, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको मानते हैं, उसको सराहते हैं और उसको कबूल करते हैं। प्रेज गॉड। और जब हम खुदावंद की वर्शिप करते हैं, जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो पाकीज़गी है उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको मानते हैं, उसको सराहते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो ये बड़ा ही अहम बात है। तो आइए चंद एक हवाला जात हम पढ़ेंगे और हम यहाँ पर जो हवाला जात हैं Hebrews chapter 12 verse 28, इब्रानियों की किताब उसका 12वां बाब उसकी 28 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पास हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। Let us therefore, receiving a kingdom that is firm and stable and cannot be shaken, offer to God pleasing service and acceptable worship with modesty and poise, care and godly fear, and praise God. So glory to Jesus, care। यहाँ पर हमने देखा है कि बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना दे। फजल, ये जो लफ्ज़ फजल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में हम सीखेंगे, जिसको हम अंग्रेज़ी में ग्रेस कहते हैं। और जब हम इसको यूनानी ज़बान में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कैरस, और जो फ्रेंच लैंग्वेज में है उसको ख्रिस्टो, और जो इटालियन लैंग्वेज में है उसको ग्रास्टे, और जो स्पेनिश लैंग्वेज में है उसको ग्रासियस। तो लेकिन इसका मतलब है थैंक यू और शुक्रगुजारी करना। और अक्सर हम इंग्लिश में जब हम खाने के लिए दुआ करते हैं तो हम कहते हैं कि आइए हम शुक्रगुजारी करें।
تو یہاں پر ہم بہت سارے حوالہ جات دیکھیں گے اور یہ حوالہ جات بہت ہی اہم ہیں، اور اس کے لیے ہم پڑھتے جائیں گے جو حوالہ جات ہیں۔ ہم پڑھیں گے کلوسیوں 3 باب اس کی 15 سے ہم پڑھیں گے 17 آیت تک۔ And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں thankful ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ لیں تاکہ ہم یہ جان سکیں۔ سو پریز گاڈ، اردو میں پڑھیں گے۔ کلوسیوں 3 باب اس کی 15 سے 17 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اس طرح لکھا ہے، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے، جو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، تم شکر گزار رہو۔ شکر گزار رہو، یہاں پر کہتا ہے کہ شکر گزار، مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ خدا باپ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے۔ پریز گاڈ، سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے۔ تو شکر گزاری کے تعلق سے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ شکر گزاری جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمارے دماغ پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام ماضی کی باتوں کو جو خداوند نے ہمارے لیے کی ہیں، شفا کا کام، معجزات کیے ہیں، پیسہ مہیا کیا ہے، گھر مہیا کیا ہے، گاڑی مہیا کی ہے، جاب مہیا کی ہے، تو ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے کہ جب خدا نے ماضی میں ہمارے لیے یہ مہیا کر دیا تو وہ اب بھی اس کو کرے گا۔ تو اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ پریز گاڈ۔ Ephesians chapter 5 اور اس کی 18 آیت بھی پڑھتے چلیں، کیوں ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ And I'm reading also from the New King James Version in English, and the verse 18. Why we should be thankful, why we should be giving thanks to God, because it has a psychological effect on our minds, on our brains, and it reminds us, and we actually remind ourselves all the great and mighty things God has done for us, like all the wonderful miracles, healing, provision. God provided us a job, God provided us a car, God provided us a home, everything. So we need to remind ourselves, when God provided us in the past, definitely He will provide us all the great and mighty things, the wonderful things, even now and in future. So praise God. So that's why Thanksgiving actually helps us to build our faith, to make our faith to be strong and powerful. So let's read Ephesians chapter 5 verse 18. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. یہاں پر وہ کہتا ہے
18 आयत से 20 आयत तक, एफिशियंस, इफसियों की किताब, पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, और यहाँ 5 बाब उसकी 18 से 20 आयत में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होना है, और जब हम रूह से मामूर होते जाएंगे तो क्या करना है, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। प्रेज़ गॉड। हमने क्या करना है, खुदा बाप का शुक्र करते रहना है, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और हम इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्यों शुक्रगुजारी जो है वो अहम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्रगुजारी जो है वो हमारी जो रहनुमाई सही सम्मत में करती है। ये नहीं कि जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो बहुत सारे जो हालात हैं वो ख़राब होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम जब एक शख्स से कोई मदद मांगते हैं तो वो हमारी मदद करता है और हम उसके शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि उल्टा उसको उसके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आते हैं, उसके साथ गद्दारी करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बोलते हैं। तो क्या ख्याल है, क्या वो शख्स जिसने आपकी मदद 1 दफ़ा की या 2 दफ़ा की, क्या वो तीसरी दफ़ा आपकी मदद करेगा? नहीं, क्योंकि शुक्रगुजारी जो नहीं हम करते वो हम क्या करते हैं, अपने लिए जो दरवाजे खुदा ने खोले होते हैं उसको हम बंद कर देते हैं। तो शुक्रगुजारी ना करने से जो खुदा की बरकत के दरवाजे आप पर बंद हो जाते हैं। हम और भी बातें सीखेंगे, और यहाँ पर हम सीखेंगे पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 15 से 18 आयत। हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और उर्दू में भी पढ़ेंगे ताकि जो मानी है बिल्कुल क्लियर ही होते जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आइए हम उर्दू में इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर खबरदार कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब जो हालात, जिन हालात में अब हम गुजर रहे हैं, जैसे कोरोना का ये जो ड्रामा चल रहा है, ये वैक्सीन का ड्रामा चल रहा है, ये सारा, और पूरी दुनिया में अफरा तफरी पड़ी हुई है, सारा मुसीबत पड़ी हुई है, तो ये सारा जो कुछ भी है झूठ पर, सब कुछ झूठ पर मबनी है। तो ऐसे हालात में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेस हैं, बड़े कई लोग जो हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? जब हम शुक्रगुजारी नहीं करते तो क्या होता है, हम खुश नहीं रह सकते। शुक्रगुजारी जो है वो हमें खुश रहने की तरफ गामजन करती है, क्योंकि यहां पर कहता है कि हर वक्त खुश रहो। हर वक्त आप कैसे खुश रह सकते हैं अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे? इसलिए हमने शुक्रगुजारी करना है, और शुक्रगुजारी ही खुशी का राज है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब वो कहता है कि आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। 2-3 बातें यहाँ पर, हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। जब हम बिला नागा दुआ करेंगे तो यही जो चीज़ें हैं वो हमें खुशी की राह पर ला सकती है और हम खुश रह सकते हैं। और जब हम खुश रहेंगे तो फिर डिप्रेशन नहीं होगा। इसका यह भी मतलब नहीं है कि शुक्रगुजारी से मुराद ये नहीं है कि हम हर उस गलत बात को जो गवर्नमेंट कर रही है या हमारे इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं
اس کو سن کر ہم شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ شکر گزاری کس بات کے لیے کرنی ہے. ایک خاص بات شکر گزاری اس بات کے لیے کرنی ہے کہ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو قادر مطلق خدا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادل آتے ہیں اور جھڑی لگ جاتی ہے. کئی دفعہ ایک دن 2 دن 3 دن جھڑی لگتی ہے یا ہفتہ ایک جھڑی لگ جاتی ہے, لیکن جھڑی سال کے 365 دن نہیں رہتی, زیادہ سے زیادہ ہفتہ لگے گی. اسی طرح جو حالات طوفان آتے ہیں وہ طوفان جو ہے وہ ہر وقت نہیں آتے رہتے. طوفان تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, لیکن بھلائی جو ہے, سورج جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے چمکتا ہے. پریز گاڈ. فار ایگزامپل کہ ہمارے اس اسٹیٹ میں, جس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر 300 دن جو ہے وہ سورج چمکتا ہے. اب جو 65 دن ہے اس کے, تو وہ مطلب بادل آتے ہیں, تو میجارٹی جو ہے وہ کیا ہے, میجارٹی جو ہے وہ سورج چمکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میجارٹی جو ہے وہ ہمارے حالات اچھے ہی رہیں گے. اکثر جب ہم کئی دفعہ موویز دیکھتے ہیں تو موویز کا جو آخری رزلٹ جو ہوتا ہے, وہ ولن جو ہوتا ہے وہ کتنا خراب شخص ہوتا ہے, بڑی تباہی لا رہا ہوتا ہے, بڑی خرابی لا رہا ہوتا ہے, لیکن خدا نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ اس ولن کو شکست دے, اور ایک اچھا شخص جو ہے وہ اس برائی کو, جو کنکلوژن ہوتی ہے, موسٹلی جو موویز کی کنکلوژن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا شخص جو ہے آخر میں جیتتا ہے. تو یہ اب جو حالات ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, شکر گزاری کرنا ہے کہ خداوند جو حالات ہمارے ساتھ ماضی میں تھے, دکھ میں تھے, پریشانی میں تھے, تو نے ان میں سے ہم کو نکالا ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات لوگوں نے بنا دیے ہیں, یہ جو ابلیس کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ جو بیماری لائی ہے اس دنیا میں, یہ بھی تو نے ان کو بھی شکست دے دینی ہے, اس بیماری نے بھی چلی جانا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں, اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ بیماری جائے گی یسوع کے نام میں, یہ وائرس جائے گا یسوع کے نام میں, اور ہم پھر سے آزاد زندگی گزاریں گے. آمین, ہاللیلویہ. سارا جلال یسوع بادشاہ کو ملے, اس لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے. اور بھی باتیں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے شکر گزاری کیوں کرنی ہے, کیونکہ یہاں پر لکھتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. آپ کہیں گے کہ میں تو بیمار ہوں, میں کیا شکر گزاری کروں؟ شکر گزاری اس بات کے لیے کرنی ہے. میں 2-3 باتیں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ بیماری کا جو موجد ہے, بیماری کا جو بانی ہے, وہ شیطان ہے. جب گناہ اس دنیا میں آیا تو بیماری آئی, گناہ کی وجہ سے بیماری آتی ہے. For we living in a fallen world. شیطان جو ہے وہ بیماری لاتا ہے. تو اب بیماری کی حالت میں آپ شکر گزاری کیوں کریں اور کیا کریں؟ 2-3 باتیں جو میں سوچ رہا تھا. نمبر 1 بات یہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے تمام چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے خداوند کو, اس حالت میں بھی ہم نے خداوند کا شکر کرنا ہے. کیوں بیماری کے لیے شکر نہیں کر رہے, بلکہ خدا جو ہے ان حالات کو اس طور سے استعمال کر رہا ہے کہ ہم خداوند کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں, اور ہم نے اپنی زندگی کو جانچا ہے, پرکھا ہے, اور دعا کی ہے کہ خداوند دیکھ, جہاں کہیں بھی میں نے گناہ خطا کی ہے تو مجھے معاف کر, اپنے لہو سے دھو, پاک کر. اور اب کیا ہوا ہے, ہم بیماری کے لیے شکر گزار نہیں کر رہے,
شکرگزاری کس کے لیے کر رہے ہیں کہ خداوند اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوا ہے، میں تیرے زیادہ قریب ہو گیا ہوں، میں زیادہ دعا کرنے لگ گیا ہوں، خداوند کا شکر ہو، اور میرے گناہ جو زندگی میں تھے وہ بھی معاف ہو گئے ہیں، دھل گئے ہیں، پریز گاڈ۔ اور اگر اب میں اس دنیا سے کوچ بھی کر جاؤں گا تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا۔ اس کے لیے بھی خدا کا شکر کرنا ہے، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے شکر گزاری کرنی ہے۔ اور دوسری بات کے لیے کہ ہاں میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ میرا خدا جو ہے وہ شافی ہے اور وہ مجھے شفا دے گا، اور میں شکر کرتا ہوں کہ میں اس بیماری سے نکل رہا ہوں، میں شفا یاب ہو رہا ہوں، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ اور ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ تو یہ بات اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اور کئی دفعہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ دن کیا تھے، جوانی کے دن۔ سو اس کے لیے اب ہم نے شکر کرنا ہے کہ خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں بڑھاپے کی طرف لے جا رہا ہے نا، پریز گاڈ۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری جو توجہ گناہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ بڑا زور آور ہوتا ہے، لیکن جب ہم جیسے جیسے وہ قوت ختم ہوتی جاتی تو ہم جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، گناہ کی طرف سے بھی ہم کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، پریز گاڈ۔ اور اس کے لیے بھی شکر کرنا ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں بوڑھا کر کے اس دنیا سے لے کر جائے گا، اور ہم بالکل توبہ کر کے یسوع کی حضوری میں، یہ خدا کی بادشاہی میں جا سکیں گے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم جب جوان ہیں تب بھی توبہ کریں، لیکن پریز گاڈ ہر ایک بات کے لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری میں رہیں۔ آئیے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں، فلپیوں 4 باب اس کی 6 آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ بڑا ہی زبردست بات ہے کہ ہماری دعائیں کیسے خدا کے حضور پیش کی جائیں، تمہاری درخواستیں۔ کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو۔ فلپینز چیپٹر 4 ورس 6 یہاں لکھا be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. تو خدا کے اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ شکر گزاری کیوں کرنی ہے؟ شکر گزاری اس لیے کرنی ہے، شکر گزاری کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ جب ہم شکر گزاری ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو یقین کرو کہ تم کو مل گیا ہے اور مل جائے گا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو اس لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ تو ہم اسی سیشن کو کنٹینیوسلی جاری رکھیں گے، اگلے دوسرے سیشن کو بھی دیکھیں۔ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور ہی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں فیس بک پر بھی فالو کریں۔ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے اور خداوند آپ کو سنبھالے رہے۔ آئیے ہم شکر گزاری کریں، جیسے بھی حالات کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں ابھی اور کچھ بھی کیوں نہیں ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو شکر گزاری کرنا شروع کریں کہ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ماضی میں مجھے، جب میں بیمار تھا تو نے شفا دی، جب ماضی میں میرے پاس پیسے نہیں تھے تو نے اس وقت مجھے پیسے دیے۔ تو
اب بھی تو مجھے پیسے مہیا کرے گا, اب بھی تو مجھے شفا دے گا, اب بھی تو مجھے جاب دے گا, اس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. سو خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ماضی میں ہمیں شفا دی ہے, تو نے ماضی میں ہمیں پیسے مہیا کیے ہیں, تو نے ماضی میں دروازے کھولے ہیں, تو نے ماضی میں خداوند جابز مہیا کیے ہیں. تو اب بھی ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمیں سب کچھ بلکہ اس سے بڑھ کر مہیا کرے گا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں, سارا جلال ساری عزت تجھے ملے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین آمین آمین.